الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہاریبل شے ہے. یوم ترونہا، جس دن تم اسے پاؤ گے، دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. دودھ پلانا محاورہ ہے ماں کی مامتا کے لیے اور اس کی ٹیک کیئر کے لیے. ماں اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہوتی، جبکہ مرد کی نیچر کا یہ حصہ نہیں ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. نشے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بے ہوش نہیں ہوتا، مد ہوش ہو جاتا ہے. اور مدہوشی کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو کنٹرول ہے اپنی ایکٹیویٹی پر وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور وہ پاگلوں کی طرح، جیسے پاگل ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو ایسے ہو جائیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں. وما هم بسکارا، حالانکہ ایسے نشے کی حالت میں ہوں گے نہیں. ولکن عذاب اللہ شدید، اصل میں اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا اور وہ عذاب ان کی مت مار دے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرا احساس یہ ہے کہ پہلی دو باتیں تو یقیناً عورتوں کے بارے میں ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ مرد کے بارے میں ہے. اور اس حدیث کے مطابق اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، اور عقل باندھنے کو کہتے ہیں. اقال اس رسی کو کہتے تھا عرب کہ جس سے وہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا، اور یہی رسی وہ اپنے پگڑی پر لپیٹ لیتا تھا جب وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا. ایسے کسی زمانے میں ہمارے کنڈکٹر جو تھے وہ ٹکٹ بنانے کے بعد وہ پینسل یا بال پین یہاں لگا لیتے تھے. اسی طرح اب عرب کیڈلک پر سوار ہوتا ہے، لینڈ کروزر پہ سوار ہوتا ہے، مرسیڈیز پہ سوار ہوتا ہے، لیکن اب بھی ان کے رومال کے اوپر وہ اقال ہی کہلاتی ہے. وہ رسیاں سی جو خوبصورت ہوتی ہیں، سونے کے تاروں سے بھی بنی ہوتی ہیں، وہ اقال ہی ہیں، باندھنے کی چیز. تو یہ دو بنیادی فیکلٹیز ہیں انسان کی. ایک ہے اس کے جذبات، جن کی حیثیت ایکسلریٹر کی ہے کہ آپ ایکسلریٹر دباتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بھاگتی ہے، اٹھتی ہے. اور اس کے ساتھ بریک ہے، اگر بریک دباتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو جذبات جو ہیں وہ انسان کے ایکسلریٹرز ہیں، اور عقل جو ہے یہ بریک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو عقل سے بھی نوازا ہے، جذبات سے بھی نوازا ہے. لیکن ان دونوں کے اندر جو فرق ہے وہ ریشو کا ہے. عورت کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جذباتیت زیادہ ہے، اور مرد کے اندر نسبتاً جذبات کے ایکسپریشن پر کنٹرول زیادہ ہے. واللہ اعلم. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بحث کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. کتب علیہم، حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں، انہ من تولہ، کہ جو کوئی بھی اس سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ، تو وہ اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو جہنم کے عذاب کی طرف ڈائریکٹ کرے گا. یا ایھا الناس، لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، ثم من نطفۃ، پھر بوند سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، اور پھر ایک بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، شکل والی بھی اور بے شکل بھی، لنبین لکم، تاکہ ہم ظاہر کریں تم پر اپنی قدرت و حکمت، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور پھر ہم جیسے چاہتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بناتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک وہاں رکھ کے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی میچورٹی کو پہنچو،
وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بدترین رذیل عمر کو پہنچتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہیں خود کچھ معلوم نہ ہو۔ یعنی انتہائی بوڑھا شخص جو ہے وہ بچوں والی باتیں کرتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، یعنی اپنے قریب ترین جو کانٹیکٹ کے لوگ ہیں انہیں بھی نہیں پہچانتا، اور پھر وہ سٹیج بھی آتی ہے بالکل مرنے کے قریب اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، پہلے بھی میں نے نوٹ کرایا تھا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ عربوں کو معلوم تھا۔ ان کی اونٹنیاں، ان کی بکریاں، بھیڑیں ابورٹ کرتی تھی، مس کیریج ہوتے تھے ان کے۔ ارلی پریگنینسی میں مس کیریج ہو تو خون نکلتا تھا، پھر جمع ہوا خون نکلتا تھا، پھر انفاؤنڈ ماس اور پھر فاؤنڈ ماس جو ہے وہ نکلتا تھا، اور پھر نارمل ڈیلیوری ہو تو بچہ نمودار ہوتا تھا۔ جو اصل بات ہے یہاں پر، پھر وہی بات کو، یہ کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اصل جو تھرسٹ ہے وہ کیا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ ان سٹیجز میں سے گزار کر پیدا کیا تھا، کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ ہے اصل بات۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو سوکھی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بہیج، اور ہر قسم کے خوبصورت چیزیں اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب کو جو قبروں کے اندر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، اکڑے ہوئے اپنی گردنوں کو تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم انہیں جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جو تم نے آگے بھیجے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، بیچ منجدار میں نہیں کودتے، یعنی میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، یہ کیا ہے؟ یہ کنارے کنارے رہ کے بندگی کرنا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، انقلب علی وجهہ، تو وہ منہ کے بل لوٹ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، گنوا دی ایسے لوگوں نے دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ ہے کھلی ناکامی، کھلا گھاٹا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، ایسا شخص پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ اسے نقصان پہنچائیں اور نہ نفع۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسا شخص پکارتا ہے اسے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے۔ لبیس المولا و لبیس العشیر، کیا ہی برا ہے آقا اور کیا ہی برا ہے رفیق۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو شخص رکھتا ہے یہ گمان کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا اور آخرت میں۔ یہ ہے نا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مایوسی میں رہتے ہیں، ان کو کہے کہ یہ اللہ پر بھروسہ کرو، کی بھروسہ کریے جی، یہ دیکھو میرے ساتھ اس نے کیا کیا، یہ دیکھو کیا ہے، میرے لیے یہ ساری مصیبتیں رہ گئی ہیں۔ اس کو آخری بات کہ دفع ہو پہ خسمانوں کا کیا کہا اس کو؟
جس کو گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو چاہیے کہ وہ ایک رسی تانے اوپر چھت پر، ثُمَّ الْيَقْطَعْ، اور اس کے ساتھ لٹک کر پھر رسی کو کاٹ دے تاکہ دھڑام سے نیچے گرے اس کی موت آ جائے۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر دور کرتی ہے اس چیز کو جو اسے ناگوار ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے قرآن مجید کو کھلی نشانیوں کی صورت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بے شک ایمان والے، یہودی، صابی اور عیسائی، والمجوسہ اور آتش پرست، والذین اشرکوا اور مشرکین، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، نگران ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور اسی طرح سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور اور انسانوں کی عظیم اکثریت، سب کے سب اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے بھی کہ لازم ہو چکا ہے ان کے لیے عذاب۔ ومن یہن اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، فما لہ من مکرم، تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کرے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملے میں۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو کافروں کے لیے تراشے جا چکے ہیں ان کے لباس آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل جائیں گی اس سے تمام وہ چیزیں جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالیں بھی، جلدیں بھی، سکنز۔ وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے۔ اب ان کی کیا کیفیت ہے، یعنی اس دنیا میں جو سزا دینے کے عام طریقے ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں۔ پولیس جو ہے وہ مارتی بھی ہے، سٹنگولیٹ بھی کرتی ہے اور پریشان بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے آگ ہے کسی کو تکلیف دینے کے لیے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، ہر مرتبہ جب وہ کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے کہ اس میں نکل جائیں منہا من غم، اس میں سے گھبرا کر، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، جلنے کے عذاب کا مزہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہدوا الی الطیب من القول، اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ہدایت بخشی گئی انہیں لائق ہم اللہ تعالیٰ کی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یقیناً کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کو ہم نے برابر بنایا ہے مقامی لوگوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے۔ ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو کوئی شکوی ارادہ کرے گا اس میں راہ راست سے ہٹ کر کسی پر ظلم کرنے کا، نذقہ من عذاب علیم، تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی،
اللہ تشرک بھی شیئن، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کرو لوگوں کے لیے حج کا، یاتو کا رجالن علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، تو وہ تمہارے پاس چلے آئیں گے پیدل چل کر اور دبلے دبلے اونٹوں پر، جو چلے آ رہے ہوں گے دور دراز راستوں سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ وٹنس کریں ان فوائد کو، لہم جو ان کے لیے حج میں رکھے گئے ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مخصوص دنوں میں، جانے پہچانے دنوں میں وہ اللہ کا نام یاد کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشے ہیں ہر قسم کے چوپایوں میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ ان میں سے بھوکے اور محتاجوں کو، بھوکے اور محتاج کو، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنا میل کو چیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اب جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، اب سمجھ رہے ہیں نا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ 10 ذی الحج کو صبح سویرے پہلا کام کیا ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ تب قربانی کریں گے، اور قربانی سے فارغ ہو کر آپ غسل کریں گے اور احرام کھول دیں گے، احرام کھول دیں گے، غسل کریں گے، میل کو چیل دھوئیں گے، اور پھر طواف زیارت کے لیے جائیں گے۔ تو یہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کا، جگہوں کا احترام کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے رب کے ہاں یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے کہ جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے، حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے بغیر، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو وہ ایسے ہے جیسے گر گیا ہو آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، تو اچک لے جائیں اس کو پرندے یا جا پھینکے اسے ہوا کسی دور دراز مقام پر۔ ذَلِكَ، یہ ہے اصل معاملہ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں منافع کی چیزیں ہیں، ان جانوروں میں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ وہ قدیم گھر ہے، یعنی خانہ کعبہ، اس کے قریب منی میں وہ قربانی کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا قاعدہ مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام پکاریں ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تم اسی کے فرما بردار ہو، بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جو جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان پر ہیبت طاری ہوتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں جو بھی ان پر بیتے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور اونٹ اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، سو لو نام اللہ کا ان پر صف میں کھڑا کر کے۔ فاذا وجبت جنوبہا، اب وہ اپنے پہلو پر گر جائیں۔ فکلوا منہا واطعموا القانع المعتر، تو کھاؤ خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ ان کو صبر سے بیٹھے ہوئوں کو۔ اور سوال
کرنے والوں کو بھی. کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اس طرح مسخر کیا ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہیں پہنچتے اللہ تک ان کے خون اور نہ ہی ان کے گوشت اور نہ ہی ان کے خون. ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تمہاری جانب سے تمہارا تقوی. کذالک سخرھا لکم، اس طرح مسخر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو. اب یہ دو جو عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عیدیں رکھی ہیں. روزے کی عبادت اینڈ ہوتی ہے عید پر، اور قربانی سے پہلے ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی حج کے آخر میں عید ہے اور اس میں ہم عید کی نماز پڑھ کے قربانی کرتے ہیں. ان دونوں میں فرمایا گیا، روزے میں بھی فرمایا گیا 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. اور دونوں عیدوں میں آپ دیکھیے گا کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. آپ عیدگاہ آتے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے، نماز کے دوران اضافی تکبیریں پڑھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد تکبیریں پڑھتے ہیں، امام خطبے کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھتا ہے، اور عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ یعنی مسجد میں صرف ہم اللہ اکبر نہ کرتے رہیں، پبلک میں جا کر کھلے میدان میں جا کر اعلان کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دشمنوں کو چیلنج ہے اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر بھی اذان دی جاتی ہے، اس سے لوگوں کے کام تو پھٹ جاتے ہیں لیکن زمین نہیں ہلتی. لیکن 10 آدمی جا کر یہاں سے نکل کر کینال روڈ کے اوپر جا کے یا عبداللہ پر چوک میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو BBC پر بھی خبر آتی ہے اور وائس امریکہ پر بھی خبر آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس بھی ہلا اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی ہلی. تو بات وہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ اخروی اعتبار سے مطلوب ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ یہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی اصل عمارت کھڑی ہونی ہے. خوف خدا کی عمارت، تقوی کی عمارت، اطاعت کی عمارت، اللہ تعالیٰ کے حکام کو ماننے کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو سے رکنے کی عمارت، اور پھر دعوت دین اس کی دوسری چھت ہے، اور پھر اللہ کے دین کا غلبہ اس کی تیسری چھت ہے. لیکن بنیادیں وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں. تو دے آر امپورٹنٹ لیکن مطلوب نہیں ہے. جیسے کسی بلڈنگ کی عمارت، کسی بلڈنگ میں بنیاد جو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوتی، لیکن مطلوب نہیں ہوتی. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دو نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان والے ہیں. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، بانہم ظلموا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. سیرت النبی میں اگر آپ دیکھیں تو مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی. محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ آیت جو ہے یہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی، اس لیے کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے فوراً بعد اب آپ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. اس سے پہلے اجازت ہی نہیں تھی، جنگ تو بہت دور کی بات ہے، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہاں اجازت دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو اجازت ہے جن سے لڑائی کی جا رہی ہے
اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ناحق. الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا رہتا انسانوں میں سے بعض کو دوسروں سے، لہدمت صوامع، تو مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، و بیعون اور گرجے، و صلوات اور عبادت خانے، و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ، اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام کو یاد کیا جاتا ہے کثیراً بہت زیادہ. ولا ینصرن اللہ من ینصرہ، اور اللہ تعالیٰ مدد کر کے رہے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور آل مائٹی ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو ریسٹور کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش میں برکت ڈال کر گویا اس کی مدد کر کے اس کو کامیاب کرتا ہے. الذین مکناہم فی الارض، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار بخشتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو سو واٹ، آپ سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، قوم عاد نے، اور قوم سمود نے. وہ قوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم کی قوم نے، وہ قوم لوط، اور لوط کی قوم نے، وہ اصحاب مدین، اور مدین والوں نے. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، تو ہم نے مہلت دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے انہیں دبوچ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میرا عذاب. جو لوگ عربی زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں، یہ اصل میں مخفف ہوا ہے نکیری، لکم دینکم ولی دین کی طرح. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم ڈھایا کرتی تھی، یعنی ان کے رہنے والے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ، تو وہ الٹی پڑی ہیں، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے بل. وَبِئْرٍ مُّعْطَلَةٍ، اور کتنے ہی کوہیں ناکارہ پڑے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور مضبوط محل ویران پڑے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.